السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کچھ بنیادی چیزوں کو دیکھیں گے جو کہ قادیانیت کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات علامہ اقبال رحمہ اللہ، جو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے اور عالمی سوچ رکھنے والے، عالمی سیاست پہ نظر رکھنے والے، اسلام کا گہرا مطالعہ کرنے والے اور فتنہ قادیانیت کو بھی بہت قریب سے دیکھنے والے اور تحقیق کرنے والے علامہ اقبال رحمہ اللہ، ان کے یہ الفاظ ہیں۔ کیا فرمایا کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں، یعنی اسلام کے بھی غدار ہیں اور وطن کے بھی غدار ہیں۔ ان کے سامنے بات کلیئر تھی کہ یہ کس مقصد کے لیے کھڑے کیے گئے، تو مقصد سیاسی تھا اور اہداف مطلوب و مقصود تھے کفر کو، تو اس وجہ سے حضرت نے اس پوری تحقیق کے بعد اور ان کے مقاصد کو سمجھنے کے بعد یہ بات فرمائی ہے کہ ان کا ہدف اسلام بھی ہے، اسلام کو نقصان پہنچانا، اور ان کا ہدف وطن کو نقصان پہنچانا بھی ہے، اور اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور ایسی ایک بات بہت اہم، بہت بنیادی اور مرکزی بات فرمایا کہ قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر امت مسلمہ سے الگ کر دیا جائے، کہ زندیقیت کے فتنے سے تاکہ امت بچ جائے اور کلیئر ہو جائے اور واضح ہو جائے اور فرق ہو جائے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، اور اسلام کیا ہے اور کیا اسلام نہیں ہے۔ تو اسلام اور کفر کا فرق واضح ہو جائے، اس کے لیے حضرت نے فرمایا، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے، کہ قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دو اور اس زندیقیت کے فتنے سے امت کو بچا لو، امت کے ایمان کو بچا لو، امت کے نظریات کو بچا لو۔ تو کتنی بڑی اور گہری بات حضرت نے فرمائی۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ کے متعلق کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے یا عالم یا مفتی تھے، تو وہ بھی یہ بات فرما رہے ہیں گہرا مطالعہ اور قریب سے دیکھنے کے بعد اس فتنے اور اس دجل کو، اس دھوکے کو، اور ان کے عقائد و نظریات کو اور ان کی بنیاد کو، تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو عالمی نظر رکھتا ہے، عالمی فکر رکھتا ہے، عالمی سیاست کو سمجھتا ہے، عالمی حالات کو سمجھتا ہے، تو وہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو لازمی طور پہ اس بات میں وزن ہوگا، اور بعد میں اس کو ثابت بھی کیا ہے کہ ان کی یہ بات بالکل سچ تھی کہ یہ جیسے اسلام کے دشمن ہیں ایسے یہ وطن کے بھی دشمن ہیں۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے اور اکثر قادیانیوں کی طرف سے جو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اکثریت ہمارے حقوق پامال کر رہی ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پاکستان میں صرف غیر مسلم اقلیت قادیانی ہی ہیں جن کے حقوق پامال ہو رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے کہ پاکستان میں کیا صرف قادیانی ہی ایک غیر مسلم اقلیت ہیں کہ جن کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اور جن کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے، اور پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی غیر مسلم اقلیت نہیں ہے جو یہ اعتراض کر سکے، جو یہ سوال کر سکے، یا جو یہ شور کرتا ہو، جو یہ نعرہ لگاتا ہو؟ تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں ان غیر مسلم اقلیتوں کو پاکستان میں جن کی تعداد قادیانیوں سے زیادہ ہے، یا ان غیر مسلم اقلیتوں کو پاکستان میں جن کی تعداد قادیانیوں سے کم ہے، اگر دونوں کو دیکھ لیں تو ایک کمپیریزن آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہندوؤں کو دیکھیں اور عیسائیوں کو دیکھیں تو یہ دو ایسی غیر مسلم اقلیتیں پاکستان میں ہیں جن کی تعداد قادیانیوں سے زیادہ ہے، اور اگر ہم سکھ اور بھائی مذہب والوں کو دیکھیں، ان کی تعداد پاکستان میں قادیانیوں کی تعداد سے کم ہے۔ تو ہم نے سیمپل کے طور پہ دونوں کو لے لیا، دونوں قسم کی غیر مسلم اقلیتوں کو لے لیا، جن کی تعداد زیادہ ہے ان کو بھی اور جن کی کم ہے ان کو بھی، اور ان سے پوچھ لیں، تحقیق کر لیں، اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ کیا کبھی یہی بات عالمی میڈیا پہ، یہی بات عالمی اداروں میں، اور یہی بات
NGOs میں پیش کی گئی ہے، ہندوؤں کے حوالے سے، عیسائیوں کے حوالے سے، جن کی تعداد زیادہ ہے۔ چلیں اکثریت کو پھر اس اقلیت سے خطرہ ہوگا نا جس کی تعداد بڑھ رہی ہو یا زیادہ ہو، اگر ایک یہ اشکال ہو کہ حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، تو ٹھیک ہے، پھر اکثریت کو اس اقلیت سے تحفظ یا اس اقلیت سے مسائل ہوں گے جن کی تعداد بڑھ رہی ہوگی یا جن کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو جن کی تعداد زیادہ ہے ہم نے ان کا بھی بتا دیا کہ ان کا بھی کسی قسم کا کبھی کوئی ایسی کمپلین، کوئی ایسی شکایت عالمی میڈیا پہ، عالمی اداروں میں نہیں گئی جو قادینوں کی گئی ہے۔ اچھا، اب دوسرا دن میں سوال آتا ہے ان کی تعداد کم ہے اس وجہ سے ان کو خطرہ ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں ان غیر مسلم اقلیتوں کو جن کی تعداد ان سے بھی کم ہے، تو ان کو تو خطرہ زیادہ ہوگا اور زیادہ ہونا چاہیے، اصولی بات ہے۔ اگر اسی اصول کو دیکھ لیا جائے تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، بھائی یا سکھ یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی غیر مسلم اقلیتیں ہیں جن کی تعداد قادینوں کی تعداد سے کم ہے، تو کیا کبھی ان کی طرف سے عالمی میڈیا پہ یہ انہوں نے موقف پیش کیا، یہ موقف رکھا؟ کیا کبھی عالمی میڈیا کے علاوہ NGOs کے سامنے یہ موقف رکھا، عالمی اداروں UN کے سامنے یہ موقف رکھا کہ پاکستان میں ہمارے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی ممکن بنائی جائے پاکستان میں؟ کیا کبھی ان کا یہ موقف پیش ہوا عالمی اداروں میں؟ نہیں۔ تو دونوں طرح کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تو بات پھر سمجھ میں یہی آتی ہے کہ ان کے مقاصد کچھ ہو رہے ہیں، اہداف کچھ ہو رہے ہیں، مسئلہ کچھ ہو رہا ہے۔ مسئلہ بنیادی انسانی حقوق کا نہیں ہے، مسئلہ پھر کچھ اور ہے جو ان کو مطلوب ہے، اور ان کے ذریعے سے دراصل عالم کفر کو مطلوب ہے، پاکستان کے دشمنوں کو مطلوب ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک تحقیق کے مطابق قادینیوں کی جو تعداد پاکستان میں ہے، نادرہ کے مطابق، نادرہ رپورٹ کے مطابق تقریباً رجسٹرڈ قادینیوں کی تعداد 1,67,473۔ ریفرنس آپ کے سامنے مینشن ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اتنی چھوٹی غیر مسلم اقلیت 22 کروڑ، پہلے اگر 22 کروڑ نہیں 20 کروڑ بھی اگر آپ کر لیں، 20 کروڑ پاکستانیوں کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اس نے 20 کروڑ کو تنگ کیا ہوا ہے، ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، ان کے حقوق کو پامال کر دیا، اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنے ہوئے قانون کے اوپر اعتراض کر دیا۔ تو ظالم تو یہ ہوئے، حق تو یہ لوٹ رہے ہیں، حق کے اوپر ڈاکہ تو یہ ڈال رہے ہیں، پرسیکیوشن تو ان کی طرف سے ہو رہی ہے، نہ کہ مسلمانوں کی طرف سے۔ قادینی اقلیت کے اہداف کیا ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قادینی اقلیت کے اہداف آپ کے سامنے ہیں ریفرنس کے ساتھ۔ ان کا دوسرا خلیفہ کیا کہتا ہے کہ بلوچستان کو پہلا احمدی صوبہ بنایا جائے گا۔ ریفرنس آپ کے سامنے ہے، اب آپ خود فیصلہ کریں۔ ایک ایسا ملک جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے اور ایک غیر مسلم اقلیت جو کہ 0.0001% شاید بنتے ہوں، وہ یہ دعویٰ کریں کہ اتنی بڑی اکثریت والے ملک میں وہ اس کے 4 صوبوں میں سے ایک صوبہ اپنے نام کر لیں گے اور وہاں پہ اپنی حکومت چلائیں گے اور اپنی حکومت بنائیں گے۔ تو آپ خود فیصلہ کریں یہ کس کے اشارے پہ ہو رہا ہے، کیا مقاصد ہیں، کن اہداف کو ممکن بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں کیا مطلوب و مقصود ہے ان لوگوں کو۔ تو اگر اب بھی بات سمجھ نہ آئے، اب بھی بات کلیئر نہ ہو، تو پھر شاید ممکن نہیں ہے کہ بات سمجھائی جا سکے کہ اتنے واضح الفاظ کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کو صوبہ بنائیں گے، پہلا احمدی صوبہ بنایا جائے گا، پہلا قادینی مردئی صوبہ بنایا جائے گا ان کا، اور عام قادینی نہیں بلکہ ان کا دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود یہ اعلان کرتا ہے
تو ہمیں اب سمجھ جانی چاہیے کہ ان کے اصل اہداف کیا ہیں، ٹارگٹس کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں۔ مسئلہ ان کے حقوق کا نہیں ہے، مسئلہ تو اکثریت کے حقوق کا ہے۔ یہاں پہ سوال تو اکثریت کو کرنا چاہیے، کیس تو اکثریت کو دائر کرنا چاہیے۔ حقوق کی جنگ تو اکثریت لڑ رہی ہے، نہ کہ یہ غیر مسلم اقلیت۔ یہ تو اعلی کار ہیں، یہ تو ایجنٹس ہیں۔ اور جو اعتراض کرے قانون کے اوپر، جو اعتراض کرے آئین کے اوپر، جو اعتراض کرے ملک کے اوپر، کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا حق تو؟ کیا باغی، ملک کا باغی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے حق دیا جائے، مجھے حقوق دیے جائیں؟ جب ملک کا باغی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یا یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ مجھے اس ملک میں جس کی میں نے بغاوت کی، جس کے ساتھ میں نے بغاوت کی، مجھے اس ملک میں ایک عام شہری جیسے حقوق دیے جائیں، تو کیا قادینی باغی نہیں ہے؟ تو اگر یہ باغی ہیں تو پھر یہ کس منہ سے، کس بنیاد پہ حقوق کی بات کرتے ہیں؟ اور ان کا نظریہ کیا اور ان کا ہدف کیا، وہ بھی جب واضح ہو گیا۔ پاکستان کی بغاوت، پاکستان کی تقسیم، پاکستان کو نقصان، پاکستان کے دشمنوں کو اسسٹ کرنا، پاکستان کے دشمنوں کا تعاون کرنا، واضح طور پہ سامنے ہے، کلیئر ہے بات۔ اور پھر یہ بات کریں، ایسے سارے ثبوت ہونے کے بعد یہ بات کریں کہ ہمارے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، تو ان کی تو بات جھوٹ ہے اور جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جو ان کی بات میں آ جائے اس کو بھی سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور تحقیق کر کے بات کو آگے پہنچانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہاں پہ ان کے اہداف میں جو شامل ہے وہ کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے جو کہ یہاں پوچھا گیا کہ کسی بھی ملک میں نو گو ایریا بنانا کسی جماعت، گروہ یا اس ملک میں ایک چھوٹی سی اقلیت کا حق ہے؟ تو جواب ہوگا نہیں، جواب ملے گا نہیں۔ کسی بھی دنیا کے قانون میں، آئین میں، ملک میں ایسی بات نہیں، ایسا قانون نہیں، ایسا حق نہیں، اور نہ ہی بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر جس کو یہ کوٹ کرتے ہیں، نہ ہی اس میں ایسی بات مینشن ہے۔ تو پھر چنیوٹ سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ چناب نگر میں جو ان کا مرکز ہے، جہاں پہ کوئی مسلمان زمین نہیں خرید سکتا، کوئی مسلمان دکان نہیں خرید سکتا، گھر نہیں خرید سکتا، کوئی مسلمان کھل کے وہاں پہ کاروبار نہیں کر سکتا، وہاں پہ ان کا سارا سسٹم اور پورا سٹرکچر انہوں نے بنایا ہوا ہے، ریاست کے اندر ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ ان کا حق ہے کہ یہ ایسا کریں؟ تو جب یہ ان کا حق نہیں اور یہ ایسا کر رہے ہیں تو پھر آپ خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ پھر کس کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ یہاں پہ غیر مسلم اقلیت یعنی کہ قادیانیوں کے حقوق کا تحفظ کی بات ہونی چاہیے، یا اکثریت، مسلم اکثریت، مسلمانوں کے حقوق کی بات ہونی چاہیے؟ یہاں پہ تو بات مسلمانوں کے حقوق کی ہونی چاہیے کہ ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے۔ اور تیسری بات ہم دیکھ لیتے ہیں، تیسرا ہدف ہے ان کا، اور وہ کیا ہے، اور وہ یہ جو کہ ریفرنس کے ساتھ ریکارڈ میں موجود ہے کہ ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم رضامند ہوئے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا غلام قادینی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ ہے، کہتے ہیں ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم رضامند ہوئے ہیں تو خوشی سے نہیں ہوئے بلکہ مجبوری سے، اور پھر یہ کوشش کریں گے، اب سٹیٹمنٹ آپ سنیں، کہتے ہیں ہم پھر یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح پھر متحد ہو جائیں، یعنی کہ دوبارہ ہمارا الحاق ہو جائے، دوبارہ یہ تقسیم، جو یہ باؤنڈریز اور یہ حدود اور سرحدیں بنی یہ ختم ہو جائیں اور دوبارہ ہم متحد ہو جائیں، ایک ہی ہو جائیں، تقسیم سے جو پہلے تھے ویسے ہی اب دوبارہ ہو جائیں۔ اس کی کوشش کریں گے۔ کوشش کیسے کریں گے؟ عالمی کفریہ طاقتوں کے ایجنٹ بن کے، پاکستان کی نظریاتی
اور جغرافیائی سرحدوں کے خلاف اپنے اہداف کو کامیاب بنا کے تو یہ ممکن بنانے کی کوشش کریں گے کہ یہ حدیں اور یہ سرحدیں ختم ہو جائیں اور دوبارہ یہ پھر متحد ہو جائے۔ مرزا محمود الفضل اخبار 16 مئی 1947 کو اس کا یہ بیان ہے، اور دوسرا 5 اگست 1947 کا کہتا ہے بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان بنے اور ساری قومیں باہم شیر و شکر ہو کر رہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو اپنا مرکز جو کہ بنیاد ہے قادیان، وہ مطلوب و مقصود ہے، وہاں پہ ریاست بنانا، ایک حکومت قائم کرنا مطلوب و مقصود ہے، جو کہ تبھی ممکن ہے جب پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش ایک ہی ہو جائے۔ ابھی یہ ممکن نہیں، تو یہ اس اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ گیم کھیل رہے ہیں اور عالمی کفریہ طاقتوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے۔ اس لیے ہمیں قادیانیوں کی ان چالوں کو سمجھنا چاہیے اور ان چالوں کو سمجھتے ہوئے لائن آف ایکشن اور اپنے گولز اور اپنے ٹارگٹس کو اور اپنے کام کے انداز کو، رخ کا تعین کرنا چاہیے، تاکہ ہم عوام کی رہنمائی کر سکیں، عام مسلمان کی رہنمائی کر سکیں اور اس کو سمجھا سکیں کہ گیم کیا چل رہی ہے اور ہمارے ساتھ کس طریقے سے کھیلا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ان فیوچر یہ مسائل کھڑے کر سکتے ہیں ہمارے لیے۔ تو ہمیں پہلے سے تیار ہونا ہے، پہلے سے ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے، تو تبھی ہم ممکن ہوگا کہ ان کے ان شاطرانہ چالوں کا جواب دے سکیں، ٹیکل کر سکیں، مسائل کا حل ممکن بنا سکیں۔ انشاءاللہ مزید کچھ تفصیلات کو ہم اگلے اپنے لیکچر میں دیکھیں گے۔